بعض لوگ ایک مغالطہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو آتا ہے نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، کہ لیلۃ القدر میں روح اترتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ اس روح سے مراد کون سا ہے؟ اگر اس روح سے مراد مرے ہوئے لوگوں کی روح ہے تو پھر ان آیتوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نزل بہ الروح الامین، روح سے مراد کیا ہے قرآن پاک میں؟ جبرائیل علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اذ ایدتک بروح القدس قل نزلہ روح القدس نزل بہ الروح الامین تعرج الملائکۃ والروح یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور پھر تنزل الملائکۃ والروح سورۃ القدر میں. تو یہ جو روح اترتی ہے اس سے مراد مردوں کی روحیں نہیں ہیں، یہ خاص روح مراد ہے، اور اس سے مراد جبریل امین ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے خود قرآن پاک پڑھنا کتنا ضروری ہے، ورنہ اس طرح کی باتوں سے لوگ عموماً کیا ہوتا ہے. اچھا، پھر جناب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 سالہ زندگی میں یہ دن آتا رہا ہے 15 شعبان، جس کو ہم شبرات کہتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نے یہ کام نہیں کیے، نہ کوئی آتش بازی کی ہے اور نہ ہی کوئی حلوے پکائے ہیں، نہ ہی کوئی اس قسم کے اور کوئی تصورات ہمیں دیے ہیں، نہ اپنے عمل سے اور نہ ہی اپنے قول مبارک سے. اور یہ جو اس رات کو چراغوں کی روشنی ہے یہ بھی اسراف میں شامل ہوتی. لوگ گھروں پر موم بتیاں لگاتے ہیں نا، کبھی دیکھیے موم بتیاں، اور پھر اس کو بھی آہستہ آہستہ عید کا نام دے دیا ہے. اب دیکھیں کہ عیدیں بڑھانے پر بہت ہمارا زور ہو گیا. مثلا عید میلاد النبی ایک بنا لی ہے، ایک شبرات کو مردوں کی عید کہہ کے عید بنا لیا ہے. 2 عیدیں پہلے تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، وہ تو اصل عید ہے. تو کیا یہ زیادتی کی بات نہیں ہے کہ دین میں اضافے کرتے چلے جا رہے ہیں؟ یعنی آپ نے تو اس کو عید نہیں کہا، نہ سیلیبریٹ کیا، اور ہم اس کو عید کے طور پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اصل میں ہندوؤں کے ہاں ایک دن ہوتا ہے دیوالی کا، اس میں اس قسم کے کام ہوتے ہیں. مخصوص گھر لیپا پوتی کرتے ہیں، مخصوص کارنر پہ کھانے حلوے پکا کے رکھتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں. اب ہمیں اسلام میں آ کر کچھ اس قسم کے فنکشنز کرنے تھے اور کچھ ایسے ہمیں آلٹرنیٹ تلاش کرنے تھے، تو وہ ہم نے اس شکل میں کر لی. کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی تو سب یہاں جو ہمارے آبا و اجداد ہیں وہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے نا،